الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے روب سے ڈرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ لوگ کہ جو بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ سورۃ المومنون کی آیات ہیں۔ اگلی آیت ہے سورۃ البینہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہے ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ابدالآباد تک ان میں رہنے والے ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف ہے۔ گزشتہ خطبے میں رمضان کے حوالے سے یہ باتیں ہوئی تھیں کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے قول اور عمل کی اصلاح ضروری ہے، تبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک روزے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے جو روزے رکھے جائیں وہی رمضان کے فیض سے فیض یاب بھی کرواتے ہیں، کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس لیے روزوں کو خشیت کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس تعلق کا اظہار کیا گیا تھا۔ ورنہ ہر نیکی جو انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقی نیکی اس وقت بنتی ہے جب خشیت بھی دل میں ہو۔ اس وقت میں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ باقی حصہ رہ گیا، وہ خشیت کی وضاحت میں کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال اب اس مضمون میں تھوڑا سا
مزید اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کو میں بیان کروں گا آج۔ یہ خشیت کا لفظ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی روح کا پتہ چل جائے تو نیکیاں بجا لانے کا معیار بھی ہمارا بڑھ جائے۔ اس لیے اس لفظ کے لغوی معنی بھی میں آج بیان کرنا چاہوں گا۔ خشیت کے عام معنی خوف کے کیے جاتے ہیں، بے شک یہ معنی بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جس میں ہو اسے نیکیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، پھر یہ خوف۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا خوف کسی عام خوف اور ڈر کی طرح نہیں ہے، اس لیے اہل لغت نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ مثلاً ایک لغت کہتی ہے کہ خشیت میں ڈر کا لفظ خوف کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر خشیت اور خوف میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خشیت میں اس ڈر کے معنی پائے جاتے ہیں جو اس ذات جس سے ڈرا جائے کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور خوف میں اس ڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے جو ڈرنے والے کی اپنی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لغات کے حوالے سے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر امام راغب اپنی لغت مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ الخشیہ اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے۔ یہ چیز عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے جس سے انسان عام طور پر ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیہ کریمہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خشیت الہی کے ساتھ علماء کو خاص کیا گیا ہے۔ امام راغب کا طریق یہ ہے کہ قرآنی آیات کے حوالے سے الفاظ کے معنی کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی عظمت سے وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو خدا تعالیٰ کا سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ غیب کا ڈرنا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ دل میں ایسا خوف ہو جو معرفت الہی کا تقاضا ہے۔ بس یہ وضاحت ہے خشیت کی کہ خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جو کسی کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہو اور صرف کسی کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہی ڈر پیدا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی خشیت یقیناً ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار بھی ہے اور ایک کمزور بندے کی اپنی کم مائگی کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے قائم ہے، اسی کی ملکیت ہے اور اس کے چاہنے سے ہی ملتی ہے۔ بس جب ایسے قادر اور مقتدر خدا پر ایمان ہو اور اس کی خشیت دل میں پیدا ہو تو پھر ہی انسان اس کی قدرتوں سے حقیقی فیض پا سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خشیت علماء میں ہی ہوتی ہے، تو کیا ہر عالم کہلانے والا یا اپنے ذوم میں عالم اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے؟ اور یہ بھی کہ شاید جو غیر عالم ہیں وہ اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ جس خشیت کا معیار چاہتا ہے۔ اگر یہی معیار ہے کہ صرف عالم اس تک پہنچ سکے
تو پھر آج کل تو ہم ایسے ہزاروں لاکھوں علماء دیکھتے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو قرآن کریم کو بھی نہیں سمجھتے صحیح طرح، جنہوں نے اس زمانے کے امام کو نہ صرف مانا نہیں بلکہ مخالفت میں گھٹیا ترین حرکتوں کی بھی انتہا کی ہوئی ہے اور کہلاتے وہ عالم ہیں۔ بس یقیناً یہ باتیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ علماء کی تعریف کچھ اور ہے، جو اللہ تعالیٰ جن علماء کا یہاں ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو علماء کہتا ہے وہ کچھ اور لوگ ہیں۔ اگر ہر ایک کوئی عالم سمجھ لیا جائے جو دینی مدرسے میں واجبی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوا ہے، جس طرح آج کل عموماً ہمارے ملکوں میں پھرتے ہیں، یا جس کو عام دنیا دار یا اس کے ارد گرد کے طبقے کے لوگ عالم سمجھتے ہیں، یا جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، عالم کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے جو دینی نہ سے دنیاوی تعلیم بھی، اور اپنی دنیاوی تعلیم کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سائنسی تجربات کرنے والے ہیں، دنیاوی علوم میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہوگی کہ صرف دنیاوی علم کو عالم سمجھا جائے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے والا تو بعض ایسے بھی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود کا ہی منکر ہیں، کجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ تو یہاں عالم کی تعریف کی تلاش کرنی ہوگی کہ حقیقی عالم کون ہے۔ نہ نام نہاد دنیا کے لالچوں میں گھرے ہوئے دینی عالم یہاں مراد ہیں، نہ ہی دنیاوی عالم۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ بے شک اسلام دین کامل ہے، اور یہ دینی علم رکھنے والے ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دین کا علم حاصل کیا ہے۔ اسلام کا بعض لوگ پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ اسلام کا پھیلنا بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے، لیکن یہ ایسے علماء کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا جن کے دنیاوی مفادات ہیں یا جن کے دنیاوی مفادات زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس دفعہ امریکہ کے دورے میں جب ٹی وی کے نمائندے نے مجھ سے سوال کیا کہ امریکہ میں اسلام کے پھیلنے کے کیا امکانات ہیں، تو اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ اسلام تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف امریکہ میں بلکہ تمام دنیا میں پھیلے گا، مگر ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں اور ان علماء کے ذریعے سے نہیں پھیلے گا، بلکہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پھیلے گا، اور دلوں کو فتح کر کے اور امن اور پیار اور محبت کی تعلیم دے کر، نہ کہ دہشت گردی اور شدت پسندی سے، جس کی تعلیم آج کل یہ علماء اکثر دیتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ حقیقی اسلام اب صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے، جو اس زمانے کے امام اور مسیح موعود اور مہدی موعود نے ہمیں کھول کر بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کا حقیقی فہم و ادراک ہمیں حاصل کروایا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی حقیقت کھول کر بیان فرمائی ہے، اور واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خشیت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ علماء صرف ایک طبقے کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محدود ہے،
بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے ہر انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر انسان کو خدا تعالیٰ سے ملانے کے لیے تشریف لائے تھے، انسانوں کو باخدا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور انسان باخدا انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں خدا تعالیٰ کی خشیت پیدا نہ ہو۔ اسلام میں آ کر تو بڑے بڑے چور ڈاکو ولی بن گئے، صرف اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کا فہم و ادراک پیدا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشادات میں بہت جگہ پر تذکرۃ الاولیاء کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں، کئی جگہ ذکر آتا ہے۔ ایک مثال میں اس وقت تذکرۃ الاولیاء کی لیتا ہوں۔ فضیل بن عیاض کے متعلق تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا، اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر وہ لکھا ہے کہ زاروں قطار روتے رہے، اور اس کے بعد سے ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لیکن لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کر لی۔ تو یہی ڈاکے ڈالنے والے رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اعجاز کہ جب احساس ہو جائے تو ایک لمحے میں علماء کی صف میں لا کھڑا کر دیتا ہے، ایک عام انسان کو، بلکہ بدترین انسان کو بھی، جو اس زمانے میں بدترین کہلاتا ہو، جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہیں۔ جبکہ بڑے بڑے نام نہاد اور جبہ پوش جو ہمیں تکبر میں مارے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ عام دنیا ان کو بڑا نیک سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان میں خشیت نہیں ہوتی۔ اور جو انسانوں سے تکبر کرنے والے ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں لیے ہوئے نہیں ہوتے۔ بس یہاں علماء کی خشیت سے مراد کچھ اور ہے۔ علماء کی خشیت کی یا علماء کی عالم کون ہے اور خشیت کیا ہے، اس کی حقیقی تعریف کچھ اور ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کی وجہ سے اس حقیقی تعریف کا پتہ چلا ہے۔ اس تعریف کو میں آپ کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں جو آپ نے مختلف موقع پر بیان فرمائی ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ایک دو حوالے لوں گا، لیکن جو چند نے حوالے نہیں ہیں وہ ساری ایسے ہیں جو بیان کرنے ضروری ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کی روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے، یہ لازمی ہے۔ پس اس آیت کریمہ کے معنوں کا مال اور محاصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے۔
یعنی اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے، جس کو وہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور ذات کا علم ہو جائے، وہی عالم بن جاتا ہے۔ بس ایک حقیقی مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کا علم ضروری ہے، اور یہ بغیر خشیت کے نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں کہ ایک خاص گروہ حاصل کرے اور باقی نہ کریں۔ اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ہر مومن کے لیے اس کے حصول کی کوشش ضروری ہے، تبھی ایمان میں ترقی ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خشیت اور اسلام کو ایک چیز قرار دے کر ایک حقیقی مسلمان کو عالم کی صف میں کھڑا کر دیا، ساتھ ہی ہم پر ذمہ داری بھی ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس رنگ کا، ان صفات کا اپنی حالتوں میں اظہار بھی کرو۔ جب یہ صورت ہوگی پھر فضلوں کے مزید دروازے بھی کھلیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی خاصیت اکثر اور اغلب طور پر یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نسبت علم کامل حاصل کرنے سے ہدایت پا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہاں، جو لوگ شیطانی سرشت رکھتے ہیں وہ اس قاعدے سے باہر ہیں، جن کے فطرت میں ہی شیطانیت گھسی ہوئی ہے، وہ دوبارہ اس سے باہر ہیں۔ بس جو علم پانے کا دعویٰ کر کے ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا، وہ عالم نہیں ہے، جتنا مرضی اس کو بظاہر ظاہری علم ہو۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم پڑھا ہے وہ اس شخص نے، تو قرآن کریم تو غلط نہیں ہے، بہرحال اس کو سیکھنے والے کا دعویٰ غلط ہے، اس نے اس روح کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ قرآن یقیناً خشیت لیے ہوئے دل کو علم و عرفان عطا فرماتا ہے، لیکن متکبر اور خشیت سے خالی دل کو اور ظالموں کو سوائے خسارے کے قرآن کریم میں کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں دیتا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی نہیں ہوتی تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔ بس جن کی زبانوں سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جن کے عمل دنیاوی لالچوں سے باہر نہیں آتے، جن کی زبانیں گند کے علاوہ کچھ نہیں بولتی۔ آج کل تو پاکستان میں دیکھ لیں، بلکہ یہاں بھی اکثر مسجدوں میں جو خطبات کے دوران میں جماعت کے خلاف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف مغلظات کے علاوہ یہ کچھ نہیں بولتے۔ تو کیا یہ وہ علماء ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، لغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے۔ شیطان کو جو لغزش آئی وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادانی سے آئی۔ اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغزش نہ آتی۔ قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں بلکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہا ہے۔ پھر فرمایا، اور نیم ملا خطرہ ایمان مشہور ہے۔ بس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ جہالت نے ہلاک کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، عالم ربانی سے یہ مراد نہیں ہوا کرتی کہ وہ صرف و نحو یا منطق میں بے مثل ہو،
بلکہ عالم ربانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی زبان بیہودہ نہ چلے، مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آ گیا ہے کہ مردہ شو تک بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، یعنی مردے نہلانے والے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ بڑے صغیر میں رواج ہے کہ نہلانے کے لیے خاص لوگ تلاش کیے جاتے ہیں، ہر ایک نہیں مردے کو نہلاتا، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو علماء کہنا شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں اور اس لفظ کو ذات میں داخل کر لیا ہے، اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تحقیر ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ کے منشا اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم لیا گیا ہے، ورنہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ جن لوگوں میں صفات خوف و خشیت اور تقوی اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز اس خطاب سے پکارے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اصل میں علماء عالم کی جمع ہے، اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو، اور سچا علم قرآن کریم سے ملتا ہے، یہ نہ یونانیوں کے فلسفے سے ملتا ہے نہ حال کے انگلستانی فلسفے سے، بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفے سے حاصل ہوتا ہے۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجے پر پہنچے۔ اب یہاں تخصیص نہیں کی، مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجے تک پہنچے اور وہ حق الیقین کا مقام اسے حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے۔ اب ہر مومن اور ایمان لانے والا مسلمان جب ایمان میں ترقی کرتا ہے مومن کہلاتا ہے، ضروری نہیں کہ عالم ہونے کی ڈگری پاس ہو۔ فرمایا وہ علماء کے درجے پر پہنچے، وہ حق الیقین کا مقام اسے حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے۔ لیکن جو شخص علوم حقہ سے بہرہ نہیں ہے اور معرفت اور بصیرت کی راہیں ان پر کھلی ہوئی نہیں ہیں، وہ خود عالم کہلائیں مگر علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل بے بہرہ ہیں، اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے ان میں پایا نہیں جاتا، بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارے اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت دخان اور تاریکی سے بھر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو سچی معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیت اللہ ہے عطا کیا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کو حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بس اصل عالم ایسے لوگ ہیں۔ آج کل کے علماء کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، یعنی وہ علماء جو صرف اپنے ذوم میں عالم ہیں اور عمل ان کے کچھ نہیں ہیں۔ حدیث میں آیا، فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم طاغوت، یعنی ان کے علماء، اس زمانے کے جو علماء ہیں، آسمان کے نیچے بسنے والی بدترین مخلوق میں سے ہوں گے، کیونکہ ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے۔ اور آج کل آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے جھگڑے فساد ہیں ان علماء کی وجہ سے ہی، جو نام نہاد علماء پیدا ہوئے ہیں۔ بس اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ ہر عالم اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا نہیں ہے، یا عالم کہلانے والا۔ اور آج کل جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ اور فساد ہی کا باعث یہ نام نہاد علماء کی اکثریت جو ہے وہ بن رہی ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقوی اور خدا ترسی سے علم پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم خشیت اللہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے علم کو تقوی سے وابستہ کیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر عالم ہوگا اس میں ضرور خشیت اللہ پیدا ہوگی۔ علم سے مراد
فرمایا علم سے مراد میری دانست میں علم القرآن ہے، اس سے فلسفہ، سائنس یا اور علوم مروجہ مراد نہیں، کیونکہ ان کے حصول کے لیے تقوی اور نیکی کی شرط نہیں، بلکہ جیسے ایک فاسق فاجر ان کو سیکھ سکتا ہے ویسے ہی ایک دیندار بھی۔ لیکن علم القرآن بجز متقی اور دیندار کے کسی دوسرے کو دیا ہی نہیں جاتا، بس اس جگہ علم سے مراد علم القرآن ہی ہے جس سے تقوی اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء کے الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی عالم ہیں۔ ان میں عبودیت تامہ اور خشیت اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اسی سے فیض پاتے ہیں، اور یہ مقام اور درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ سے پوری محبت سے ملتا ہے، یہاں تک کہ انسان بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو جائے۔ بس یہ عالم کی حقیقت ہے، اور یہ ہے علماء کی خشیت اللہ ہونے کا مطلب۔ ان اقتباسات میں جہاں حقیقی اور نام نہاد علماء کا فرق ہمیں معلوم ہو گیا، وہاں ہماری توجہ بھی اس طرف پھیری گئی ہے کہ تم حقیقی تقوی اختیار کرو اور خشیت اللہ پیدا کرو، کیونکہ یہ ضروری ہے ایک مومن کے لیے تاکہ حقیقی مومن اور مسلمان بن سکو۔ بس یہ ذمہ داری بھی ان میں ہم پر ڈالی گئی ہے۔ بس یہ کسی مخصوص طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، تقوی پر چلنے کا حکم ہر مومن کو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر خدا کا پیار مل ہی نہیں سکتا۔ بس اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا ہے کہ جو تقوی میں ترقی کرنے کے لیے مددگار اور معاون ہے، جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کے لیے ہماری توجہ پھیرنے والا ہے۔ درس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، حدیث کا درس بھی ہوا ہے، قرآن کا درس بھی ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں، تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھ کر، سن کر علم و معرفت کے ان راستوں کی تلاش کرنی چاہیے جو تقوی میں بڑھاتے ہیں، جو خشیت اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ بیان کر دوں گا تھوڑا سا۔ پہلی 5 آیات جیسا کہ میں نے کہا سورۃ المومنون کی ہیں، جن میں ایک حقیقی مسلمان کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ حقیقی مومن اپنے رب کے ڈر سے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، اور یہ وہ حقیقی خشیت ہے جو ایک حقیقی مومن میں ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے لرزاں رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، وہ مومن ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے۔ اور آیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، تمام نشانات، تمام معجزات جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، تمام آیات جو قرآن کریم کی ہیں، ہر حکم جو ہے، یہ سب آیات ہیں۔ بس ان پر عمل ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور جب ایمان ہوگا تو کامل ایمان اس وقت ہوتا ہے جب اس پر عمل بھی ہو، اور یہ عمل پھر ایمان میں ترقی کا باعث بنتا ہے، خشیت اللہ میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حقیقی مسلمان اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، جس میں خشیت ہو، جس کو آیات پر ایمان ہو، وہ شرک تو نہیں کرتا، لیکن بعض دفعہ اگر بعض سے شرک نہ بھی ہو تو مخفی شرک بھی انسان سے ہو جاتے ہیں، اس لیے باریک بینی سے اپنے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقی مسلمان
تبھی بن سکتا ہے۔ اپنے قول و فعل کو ہر لمحہ سچائی پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے چوتھی بات یہ بھی بیان فرمائی تھی، اس میں فرمائی ہے ان آیات میں کہ خدمت دین بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اس بات سے ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں جو حقیقی مومن ہیں کہ یہ سب کچھ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول ہی فرماتا ہے یا نہیں، کہیں کوئی مخفی غلطی ایسی نہ ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی رضا سے دور لے جائے، کہیں کوئی مخفی شرک شامت اعمال کی وجہ نہ بن جائے، کہیں کسی حکم پر عمل نہ کرنا یا کمزوری دکھانا ایمان میں کمی کا باعث نہ بن جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت صرف ظاہری دکھاوا ہی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ چاہے کرے مگر خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرے مگر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے۔ بس ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، کسی نیکی کو قبول کرتا ہے اور کسی کو نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، کس کو چاہے قبول کرے کس کو چاہے نہ کرے۔ اس لیے ہر وقت خوف رہنا چاہیے کہ جب ہم اپنے مولا کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے سے بخشش کا سلوک ہو، کسی نیکی پر فخر نہیں کسی کو ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت شار بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی، باقاعدگی کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، ہر انسان کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہدایت دینے والے، جن کے اسوہ پر چل کر حقیقی تقویٰ اور خشیت کا پتہ چلتا ہے، جن کی پیروی اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے، ان کی خشیت کا یہ معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں ہے۔ تو ہمیں اس قدر اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی یہ حالت رکھتے ہیں وہی ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں میں سب کو لے جانے والے ہیں۔ ہر وقت اپنی حالت پہ غور ہوگا تو پھر ہی نیکیوں اور بھلائیوں کی سب کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور کوشش کرتا رہے گا انسان، یعنی یا یہ کہ ایسی حالت رکھنے والی ہیں جن کے قدم پھر نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام قسم کی نیکیوں کو اپنائیں، تقویٰ میں ترقی کریں، لیکن اس بات پر بھی فخر نہیں، ہر حالت میں ہر وقت ان کے دل خدا تعالیٰ کی طرف جھکے رہتے ہیں، اور یہی حالت ہے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلواتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ دعاؤں کو مانگنے کے ہمیں طریقے بھی سکھائے۔ ایک دعا کا ذکر حدیث میں اس طرح ملتا ہے جو دراصل تو ہمارے لیے ہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من
من قلب لا یخشع و دعاء لا یسمع و من نفس لا تشبع و من علم لا ینفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع نہیں کرتا، اور ایسے دعا سے جو سنی نہیں جاتی، اور ایسے نفس سے جو سیر نہیں ہوتا، اور ایسے علم سے جو نفع رساں نہیں ہے۔ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان چاروں سے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس دعا کو سمجھنے والے بھی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی پیش کرتا ہوں، جس نے عاجزی اور خشیت اللہ کی ان بلندیوں تک، یہ دعا ہے ان بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا ایک کامل نمونہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر دعا کرتے ہوئے اپنے مولا کے حضور عرض کیا آپ نے کہ اے اللہ، تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہری امور سے تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر کچھ بھی تو مخفی نہیں، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہوں، تیری مدد اور پناہ کا طالب۔ سہما اور ڈرا ہوا اپنے گناہوں کا اقراری ہوں اور معترف ہو کر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، تیرے حضور میں ایک ذلیل گناہ گار کی طرح زاری کرتا ہوں، ایک اندھے نابینے کی طرح خوف زدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ میری گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، میرے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں، میرا جسم تیرا مطیع ہو کر سجدے میں گرا پڑا ہے اور ناک خاک آلودہ ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرا دینا، میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا۔ اے وہ جو سب سے زیادہ التجاؤں کو قبول کرتا ہے اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے، میری دعا قبول کر لینا۔ بس یہ وہ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے خشیت اللہ کا عظیم نمونہ ہر آن اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا۔ ہر دعا دیکھ لیں آن وسلم کی، ہر عمل دیکھ لیں، اس خشیت سے بھرا پڑا ہے، خدا تعالیٰ کے خوف سے لرزاں و ترساں ہے، باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کے مقرب ترین آپ ہیں، جن کے ساتھ جڑنے والوں نے بھی رضی اللہ عنہم کی خوشخبری سنی ہے۔ بس یہ اسوہ حسنہ ہے اور یہ خشیت اللہ ہے۔ اگر ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اس چیز کو اپنایا، اپنے اندر پیدا کیا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کی روح کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے روحانی انقلاب پیدا کرنے والا بن جائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.